السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں ظلمات قسط نمبر 24۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ نور الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ کئی روز تک سمرقند شہر سے باہر پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران شہر کے گرد و نواح سے درخت کٹوا کر اس نے اپنے لشکر کے اندر لکڑی کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے تھے۔ پھر صنع حرکت میں آئے اور ان درختوں کی لکڑی سے انہوں نے نور الدین کی تجویز کے مطابق پہلے متحرک دیواریں بنانا شروع کر دی تھی۔ یہ دیواریں خوب چوڑی اور کافی بلند تھی اور ان کو حرکت میں لانے کے لیے ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے پہیے لکڑی ہی کے بنا کر لگا دیے گئے تھے اور دیواروں کے سامنے والے حصے پر مٹی کی لپائی کرا دی گئی تھی تاکہ کھولتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے لکڑی کے اس دیوار پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ جب اس قسم کی دیواریں نور الدین کے خواہش کے مطابق تیار ہو گئی، تب لکڑی کی بوتلوں سیڑھیاں تیار کی گئی۔ ان سیڑھیوں کو چاروں طرف سے کسی بالا خانے کی سیڑھیوں کی طرح ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ان کے اوپر بھی لکڑی کا چھجا نما چھت ڈال دی گئی تھی۔ ان سیڑھیوں کے نیچے بھی پہیے لگا دیے گئے تھے تاکہ انہیں آسانی کے ساتھ حرکت میں لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان سیڑھیوں کو چاروں طرف سے اور اوپر سے دیواروں کی طرح مٹی سے لپائی کر دی گئی تھی تاکہ جب انہیں کھینچ کر فصیل کے قریب کیا جائے تو فصیل کے اوپر سے پھینکے جانے والی آگ اور کھولتا ہوا پانی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ جب یہ دونوں چیزیں تیار ہو چکی، تب نور الدین نے شہر پر حملہ آور ہونے کی ٹھانی۔ وہ صبح شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے اپنے لشکر کے سامنے آیا اور شہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے انتہائی کرب کے عالم میں مدھم اور دھیمی آواز میں کہا، اے سمرقند، تو جو کبھی امیر تیمور کی اماجگاہ تھا، تو جانتا ہے کہ میں تیرے اندر ایک غلام کی حیثیت سے داخل ہوا تھا۔ اے سمرقند، میں تیرا ممنون ہوں کہ تیرے اندر رہتے ہوئے مجھے غلام سے امیر اور شیخ بنا دیا گیا۔ اے سمرقند، اگر امیر تیمور کی سلطنت کو استوار اور بحال نہ کرنا ہوتا تو میں ہرگز تم پر حملہ آور نہ ہوتا۔ اے سمرقند، میں تجھے خلیل کی گمراہیوں، اخلاقی ضابطوں سے اس کے خلاف انحراف سے بچانا چاہتا ہوں۔ اے سمرقند، میرے رب نے مجھے تیرے اندر ہی عزت و شرف سے نوازا، میں تیرے ہی احترام کو بحال رکھنے کے لیے حملہ آور ہو رہا ہوں۔ نور الدین چند لمحوں سوچتا رہا، پھر اس نے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کمر رندھی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، اے اللہ، تو ہے جسے چاہے وقار و آزادی اور شرافت نسبی عطا کرے اور جسے چاہے اس کے سر سے تاج شاہی اتار کر بیڑیاں پہنا دے اور جسے چاہے عقوبت کے سمندر میں ڈال کر رکھ دے۔ خداوند، تو جس کے لیے چاہے حسرتوں کے انبار اور زندگی کی محرومیوں کے ڈھیر لگا دے اور اپنی خصوصی رحمت سے جس کے لیے چاہے قلب کا سکون اور روح کی طمانینت مہیا کر دے۔ رب لاسوال، تو ہی تنقید و تزلیل اور شکست و ریخت دینے والا ہے اور تو ہی فتح و فوز مندی اور کامیابی و کامرانی عطا کرنے والا ہے۔ میں بھی ایک درویزہ گر ہوں اور بھکاری کی حیثیت سے تیرے سامنے دست بدعا ہوں۔ اے میرے اللہ، اس امتحان، اس جنگ میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما کہ تو ہی ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے۔ اپنی دعا ختم کرنے کے بعد نور الدین نے شہر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اس حملے کی ابتدا شہر کے جنوبی دروازے کی طرف کی گئی۔ پیر محمد کو نور الدین نے اس کے لشکر کے ساتھ شہر کے جنوبی دروازے سے ذرا فاصلے پر مستعد کھڑا کر دیا تھا، جبکہ وہ خود اپنے اور اللہ داد کے لشکر کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جب لکڑی کی دیواریں اور بلند و بالا سیڑھیاں حرکت میں آئے تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے سمرقند سے باہر آوازوں کا ایک طوفان اور جنگل اٹھ کھڑا ہوا ہو، اس لیے کہ نور الدین کے لشکری ان پر بڑی بڑی دیواروں اور کو پہ کر سیڑھیوں کو فصیل کی طرف دھکیلتے ہوئے زور زور سے تکبیریں بلند کرتے جا رہے تھے۔ سیڑھی کے دائیں بائیں ایک ایک دیوار تھی جس کی اوٹ میں سیڑھیوں کو دھکیلنے والے جوان کام کر رہے تھے۔ جس وقت یہ لکڑی کی دیواریں اور سیڑھیاں فصیل سے نزدیک لائی جا رہی تھی، اس وقت خلیل، امیر شاہ اور شیخ محمد بھی شہر پناہ کے برج میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر شہزادہ خلیل نے امیر شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر شاہ، کیا تم بتا سکتے ہو کہ لکڑی کی دیواریں اور یہ جو گنبد آگے لائے جا رہے ہیں، اس سے کیا کام لیا جائے گا؟ لکڑی کی سیڑھیاں چونکہ ایک بالا خانے کی سی شکل میں بنائی گئی تھی، لہٰذا شہزادہ خلیل یہ نہ جان سکا کہ وہ سیڑھیاں ہیں۔ تاہم اس کے استفسار پر امیر شاہ نے بتایا، اے آقا، جہاں تک میں سمجھا ہوں، ان دیواروں کی اوٹ میں نور الدین حملہ آور ہوگا اور یہ جو بالا خانے کی صورت میں بلند گنبد کے آگے بڑھائے جا رہے ہیں، میرا اندازہ ہے ان کے ذریعے نور الدین اپنے لشکریوں کو فصیل کے اوپر پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس پر خلیل نے فکر مندی سے پوچھا، اے امیر شاہ، تمہارا کیا اندازہ ہے کہ نور الدین ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس پر امیر شاہ نے گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر کہا، اے آقا، نور الدین کے متعلق کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک ایسا جرنیل ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہرحال ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ نور الدین کو شہر پناہ سے دور ہی روکیں اور اسے آگے بڑھ کر فصیل پر چڑھنے کا موقع فراہم نہ کریں۔ کہتے کہتے امیر شاہ چوک پڑا، خلیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آقا، ذرا آپ سامنے دیکھیے، نور الدین نے سیڑھیوں اور دیواروں کو خوب پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ میرے خیال میں فصیل کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہو کر ہماری اصلی قوت کو بانٹ دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لہٰذا آئیں، ہم تینوں مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر نہ صرف اپنے لشکروں کی رہنمائی کریں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اس برج سے نکل کر مختلف اطراف میں پھیلنے لگے تھے۔ نور الدین نے بھی حملہ آور ہونے کا بہترین طریقہ اپنایا تھا۔ اس نے 4 سیڑھیاں اور بہت سی دیواریں شہر کے جنوبی دروازے کی طرف بڑھائی تھی اور ان سیڑھیوں اور دروازوں کی اوٹ میں
اس کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا وہ خود بھی انہی دیواروں کی اوٹ میں شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے دروازے کی دائیں اور بائیں جانب بھی کئی سیڑھیاں اور دیواریں آگے بڑھائی تھی۔ ان سیڑھیوں میں نہ تو کوئی لشکری تھا، ہاں دیواروں کے پیچھے کچھ تیر انداز ضرور تھے۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ دشمن کی قوت کو مختلف حصوں میں بانٹ دے۔ حالانکہ اس نے اپنے لشکر کی ساری قوت کو شہر کے جنوبی حصے پر لگا دیا تھا اور دیگر اطراف سے آگے بڑھنے والی سیڑھیاں اور دیواریں خالی تھیں، صرف ان کے پیچھے تیر انداز سے، تاکہ وہ نزدیک جا کر فصیل کے محافظے پر تیر اندازی کر سکے، انہیں یہ گمان دلا سکیں کہ آگے بڑھنے والی ہر سیڑھی، ہر دیوار کے پیچھے نور الدین کا لشکر فصیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نور الدین اپنی جنگی چال میں پوری طرح کامیاب رہا تھا اور شہزادہ خلیل، امیر شاہ اور شیخ محمد بھی اس کے دھوکے اور چال میں پھنس گئے تھے، اس لیے کہ جدھر جدھر سے سیڑھیاں اور دیواریں آگے بڑھ رہی تھی ادھر ادھر انہوں نے اپنے لشکر کو پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ جب یہ دیواریں اور سیڑھیاں شہر پناہ کے نزدیک گئیں تو فصیل کے اوپر سے ان پر چھوٹی چھوٹی منجنیقوں کے ذریعے آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا تھا، لیکن یہ سیڑھیاں دیواریں آگے بڑھتی رہی، کھولتے ہوئے پانی کے انگاروں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اس لیے کہ ان کے سامنے اور اوپر والے حصے پر مٹی کی خوب موٹی تیج لا کر لپائی کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ آگ لگنے سے محفوظ رہی تھی۔ پھر جواب میں جب نور الدین نے اپنے لشکریوں کو تیر اندازی کا حکم دیا تو فصیل کے اوپر کھڑے محافظوں کے لیے آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکنا لمحہ بہ لمحہ مشکل ہوتا چلا گیا، کیونکہ تیروں کی بارش میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادہ خلیل، امیر شاہ اور شیخ محمد ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اپنے لشکریوں کو حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ خود نور الدین کس طرف سے حملہ ہوا ہے۔ نور الدین کے اس طریقہ جنگ نے ان میں ایک افراتفری اور ہلچل کا عالم برپا کر دیا تھا۔ اندر جو سینے شہر پناہ کے جنوبی دروازے کے قریب فصیل کے ساتھ آ لگی، ان کے ذریعے نور الدین نے اپنے لشکر کو فصیل پر چڑھنے کا حکم دے دیا، اور وہ خود بھی ان چند لشکروں میں شامل تھا جنہوں نے فصیل پر چڑھنے کی ابتدا کی تھی، اور یہ سب دشمن کی تیروں اور اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی ڈھالوں کو اپنے سر پر کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے جو سمرقند شہر کی پناہ پر نمودار ہوا وہ خود نور الدین تھا، اور اس کے پیچھے فصیل پر چڑھنے والوں کی قطار بن گئی تھی۔ امیر شاہ نے بھی نور الدین کو فصیل پر کھڑے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو اسی سمت بڑھایا تاکہ وہاں اپنی قوت میں اضافہ کرے، وہ نور الدین اس لشکر کو پیچھے دھکیل دینے میں کامیاب ہو جائے، جبکہ شہزادہ خلیل اور شیخ محمد دوسری طرف مصروف کار تھے۔ فصیل پر اترتے نور الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ارادوں کو سلب کر دینے والی سحر آفرین قوت کی طرح شہر پناہ کے محافظوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ امیر شاہ پیچھے رہ کر اور بلند آواز میں شور کرتے ہوئے اپنے محافظوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن اس کی ہر آواز، اس کی ہر صدا ناکارہ ثابت ہو رہی تھی، اس لیے کہ نور الدین خود اپنے لشکر کی اگلی صفوں میں سپاہی کی حیثیت سے اس حملے میں شامل تھا، اور وہ اپنے سامنے آنے والے ہر محافظ کے جسم کو لخت لخت اور روح کو ریزہ ریزہ کرتا ہوا ان پر زوال و فنا کی کیفیت طاری کرتا جا رہا تھا۔ نور الدین کے حملوں سے ایسا لگتا تھا کہ شہر پناہ کی فصیل پر ایک دریدہ و دہن وحشی اور دکھوں کا آسیب بن کر اپنی پوری درندگی اور صفاقی پر اتر آیا ہو۔ اس کی شمشیر جگردار دستے اجل کی طرح چاروں طرف گم اور دکھ کی غلغار کرنے لگی۔ شہر پناہ کے محافظوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نور الدین کے حملے کو ناکام بنا دیں، لیکن ہر لمحہ نور الدین کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا، اس لیے کہ جو چار بڑی بڑی سیڑھیاں شہر کے جنوبی دروازے کے قریب فصیل کے ساتھ آ لگی تھی، ان کے ذریعے اس کے لشکری بڑی تیزی کے ساتھ فصیل پر چڑھتے چلے آ رہے تھے، اور جب نور الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ فصیل کے جنوبی حصے پر قبضہ کر کے شہزادہ کے محافظوں کو پیچھے دھکیلا تو فصیل کے اوپر سے چونکہ آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی کا عمل بند ہو گیا تھا، لہذا نور الدین کے لشکر کے اوپر آنے کی رفتار پہلے کی نسبت بہت تیز ہوتی چلی گئی تھی۔ اب نور الدین نے اپنے فصیل پر آنے والے لشکر کو دو حصوں میں بانٹنے کے عمل میں ڈال دیا تھا۔ فصیل پر چڑھتے کچھ سپاہی نور الدین کی طرف چلے جاتے اور کچھ اللہ داد کی طرف بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ یہ نور الدین دائیں طرف فصیل پر آگے بڑھنا شروع ہوا، جبکہ اللہ داد نے بائیں طرف سے یلغار شروع کر دی تھی۔ یوں وہ دونوں پیاس کے صحرا اور وقت کے لمحوں کے تقاضے کی طرح آگے بڑھتے ہوئے شہزادہ خلیل کے محافظوں کا صفایا کرتے ہوئے فصیل کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قابض ہوتے جا رہے تھے۔ شہزادہ خلیل اور شیخ محمد کو جب خبر ان کے شہر کے جنوبی دروازے کی سمت سے نور الدین اپنے لشکروں کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور امیر شاہ اسے آگے بڑھنے سے روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہوا، تب ان دونوں نے بھی اپنے ماتحت کام کرنے والے محافظوں کا رخ فصیل کے جنوبی دروازے کی طرف کر دیا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے کہ نور الدین اور اللہ داد کے لشکروں کے ایک بڑا حصہ فصیل پر چڑھ چکا تھا، اور اللہ داد اور نور الدین دو مختلف سمتوں میں شعلوں کے آبشار کی طرح آگے بڑھتے ہوئے فصیل کے محافظوں کو غم کے حصار میں ڈبوتے چلے جا رہے تھے۔ شہزادہ خلیل اس سمت آیا جس طرف سے نور الدین آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا نور الدین حملہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس نے آندھیاں اوڑھ لی ہوں اور سنگ دل وقت کی نفرت کو اپنا کر وہ تشنگی سراب اور قاتل لہروں کی طرح آگے بڑھنے کی قسم کھا چکا ہو۔ شہر پناہ کے محافظ اب نور الدین اور اس کے لشکروں سے انتہائی خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے، وہ ان کا سامنا کرنے کے بجائے پیچھے ہٹنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ شہزادہ خلیل اور امیر شاہ نے جب یہ سما دیکھا تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے فصیل سے نیچے اتر گئے۔ ان کے لشکروں جب دیکھا کہ وہ دونوں فصیل سے نیچے بھاگ گئے تو انہیں بھی خطرہ محسوس ہوا، لہٰذا وہ بھی اپنی جانیں بچانے کی خاطر فصیل سے نیچے اترنا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح نور الدین نے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک عام یلغار کا حکم دے دیا تھا۔ دوسری طرف جب شیخ محمد کے تحت کام کرنے والے اور اللہ داد کی یلغار کو روکنے والے لشکروں نے دیکھا کہ شہزادہ خلیل اور امیر شاہ کے لشکری
فصیل سے نیچے اترنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ داد کا سامنا ترک کر دیا، وہ بھی اپنی جانیں بچانے کی خاطر فصیل سے نیچے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد نور الدین اور اللہ داد نے شہر کی فصیل پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ فصیل پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد نور الدین نے اپنے لشکریوں کو نیچے اتر کر شہر میں داخل ہونے میں سختی سے منع کر دیا تھا۔ خود وہ شہر کے جنوبی دروازے کے اوپر جو برج بنا ہوا تھا اس میں آیا اور اللہ داد کو بھی اس نے وہاں طلب کیا۔ جب اللہ داد نور الدین کے سامنے آیا تو اسے شکوہ کرنے کے انداز میں نور الدین سے پوچھا، اے امیر، آپ نے اپنے لشکریوں کو فصیل سے اتر کر شہر میں داخل ہونے سے کیوں روک دیا ہے؟ حالانکہ جس وقت فصیل کے محافظ نیچے اتر رہے تھے اس وقت ان کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس وقت اگر ان کا تعاقب کرتے ہوئے فصیل سے اتر کر شہر میں داخل ہوتے تو ہم چند ساعتوں کے اندر شہر پر اپنا قبضہ مکمل کر سکتے تھے۔ نور الدین مسکرایا، اللہ داد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر بڑی نرمی اور شفقت سے سمجھانے کے انداز میں کہا، اے اللہ داد، تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم چند ساعتوں کے اندر شہر پر قبضہ کر سکتے تھے۔ شاید تم نے غور نہیں کیا، فصیل کے نیچے شہزادہ خلیل، امیر شاہ اور شیخ محمد نے جگہ جگہ گڑھے کھود رکھے ہیں۔ ان گڑھوں کے آگے انہوں نے دمدمے بنا رکھے ہیں اور ان گڑھوں کے اندر اپنے بہترین تیر انداز بٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس وقت فصیل سے اتر کر نیچے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو گڑھوں میں بیٹھے ہوئے تیر انداز ہمیں چھید کر رکھ دیتے اور ہماری اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتے۔ اے اللہ داد، شاید تم نے ان گھڑوں کو نہیں دیکھا، اور اگر دیکھنا ہوتا تو پھر ایسی گفتگو نہ کرتے۔ نور الدین کے اس انکشاف پر اللہ داد نے غور سے نیچے دیکھا، تب اس نے جائزہ لیا کہ باقی نیچے جگہ جگہ گڑھوں کے اندر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بلند دمدمے کھڑے کر دیے گئے تھے، اور گڑھوں میں بیٹھے ہوئے ان محافظوں پر اگر فصیل کے اوپر سے تیر اندازی بھی کی جائے تو تیر ان پر اثر انداز نہ ہو سکتے تھے۔ اللہ داد نے توصیفی انداز میں نور الدین کی طرف دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں اس نے کہا، اے امیر، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ یقیناً بہترین فیصلہ ہے۔ میں شہر کے اندر اور فصیل کے ساتھ ساتھ گڑھے اور ان کے سامنے بنائے ہوئے دمدموں کو دیکھ چکا ہوں۔ اب آپ بتائیے، شہر میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اللہ داد کے اس سوال پر نور الدین کو سوچا، پھر اس نے کہا، اے اللہ داد، پہلے یہ کام کرو کہ فصیل کے سارے برجوں کے اندر اپنے محافظوں کو مقرر کرو جو کہ بہترین تیر انداز ہوں، اور دوسرا کام نہ کرو کہ فصیل کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی منجنیقیں رکھی ہوئی ہیں ان کا رخ شہر کے اندر کی طرف پھیر دو۔ انہی منجنیقوں کی مدد سے جو فصیل پر آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پڑا ہوا ہے، وہی آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی ہم شہر کے اندر گھڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے تیر اندازوں پر پھینکیں گے۔ اس طرح اپنے گھڑوں سے نکل بھاگیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو ہم صرف شہر کے جنوبی دروازے سے حملہ آور ہو کر نیچے اترنے کی کوشش کریں گے، باقی ہمارا سارا لشکر فصیل کے اوپر اپنے اپنے برجوں کے اندر رہے گا۔ تم خود بھی فصیل کے اوپر ہی ٹھہرے رہو گے، میں خود اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں اتروں گا اور سامنے آنے والے محافظوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے میں شہر پناہ کر جنوبی دروازہ کھولنے کی کوشش کروں گا، اور جب میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پیر محمد بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا تو اے اللہ داد، تم دیکھو گے سمرقند شہر اس کے محافظ مکمل طور پر ہمارے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ اللہ داد نور الدین کی اس تدبیر پر ایسا خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر وہ نور الدین سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر اس نے نور الدین کے آہنی خود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، اے امیر، جس لشکر کے آپ سالار ہو باخدا، وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ آئیے اپنے اس منصوبے کی ابتدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اور اللہ داد دونوں حرکت میں آئے۔ فصیل پر چونکہ ان دونوں کے سارے لشکری چڑھائے تھے، لہٰذا انہوں نے فصیل کے سارے برجوں کے اندر محافظ مقرر کر دیے، تاہم نور الدین نے اپنے لشکر کا بڑا حصہ شہر کے جنوبی دروازے کی فصیل کے آس پاس جمع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ فصیل کے اوپر رکھی ہوئی منجنیقوں کا رخ پھیر کر شہر کی طرف کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نور الدین اس برج پر کھڑا ہوا جو شہر کے جنوبی دروازے کے اوپر تھا، جس کے ارد گرد اس کے لشکری پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نور الدین نے اللہ داد کو شہر کے اندر گڑھوں میں بیٹھے ہوئے تیر اندازوں پر آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکنے کا حکم دیا۔ جو ہی منجنیق کی حرکت میں آئی اور ان کے ذریعے آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی شہر کے اندر پھینکا گیا تو گڑھوں میں بیٹھے ہوئے تیر انداز چیختے چلاتے گھروں سے نکل کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین نے برجوں کے اندر بیٹھے اپنے محافظوں کو ان پر تیر اندازی کرنے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ جس وقت خلیل، امیر شاہ، شیخ محمد کے لشکری گڑھوں سے نکل کر چیختے چلاتے شہر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت نور الدین حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ نیچے اترتے ہوئے اس نے سمرقند شہر کے جنوبی دروازے کے محافظوں اور ان کے سامنے پھیلے ہوئے خلیل کے لشکریوں پر حملہ کر دیا تھا۔ جنوبی دروازے کے محافظوں اور ان کے سامنے پھیلے ہوئے شہزادہ خلیل کے لشکریوں کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے بعد نور الدین نے آگے بڑھ کر شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پیر محمد اپنے لشکر کے ساتھ تشنیگی کے سراب کی طرح سمرقند شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شہر کے جنوبی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بآواز بلند اللہ داد کو مخاطب کرتے ہوئے نور الدین نے حکم دیا کہ اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے اوپر ہی رہے اور سارے برجوں پر اپنے لشکریوں کو پھیلا دے۔ بس نور الدین کے اس حکم پر اللہ داد حرکت میں آیا اور پوری فصیل کے اوپر اس نے اپنے محافظ بٹھا دیے تھے، جبکہ خود نور الدین اور پیر محمد اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ شہر کے اندر شہزادہ خلیل کے لشکر کے ساتھ جنگ شروع کر دی تھی۔ اہل سمرقند کو جب خبر ہوئی کہ نور الدین اور پیر محمد اپنے لشکریوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو ان پر شہزادہ خلیل نے دولت اور بے عربی کا جو عارضی خور اور نشہ چڑھا رکھا تھا وہ فوراً اتر گیا، اور سمرقند کے لوگ علنا شہزادہ خلیل کے خلاف آوازیں بلند کر کے نعرے لگانے لگے۔ خلیل کے لشکروں جب شہر کے لوگوں کی حالت دیکھی تو وہ خوفزدہ بھی ہو گئے، لہذا ان میں سے اکثریت نے نور الدین اور پیر محمد کے خلاف جنگ کرنا ترک کر دی۔
اور وہ اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ جن لشکروں نے خلیل کے حق میں لڑنے کا فیصلہ کیا تھا انہیں نور الدین اور پیر محمد نے صرف لمحوں کے اندر کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور یوں شہر پر نور الدین اور پیر محمد کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا تھا۔ شہزادہ خلیل اور اس کی بیوی شاری ملک، شہزادہ خلیل کی ماں خانزادہ امیر شاہ اور شیخ محمد کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جس وقت گرفتار ہونے والے ان سب لوگوں کو نور الدین اور پیر محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو نور الدین نے پیر محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے پیر محمد، امیر تیمور نے مرتے وقت تمہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لہٰذا یہ لوگ جنہوں نے امیر تیمور کے حکم کے خلاف بغاوت کی ہے یہ اس وقت اسیر ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہیں، لہٰذا اے پیر محمد ان کا فیصلہ تم ہی کرو گے۔ پیر محمد نے ایک بار غور سے نور الدین کی طرف دیکھا، پھر اس نے بڑی عاجزی اور انکساری میں کہا، اے امیر نور الدین، میں تو پہلے ہی اس جانشینی سے آپ کے حق میں دستبردار ہو چکا ہوں، لہٰذا خلیل، اس کی ماں خانزادہ، اس کی بیوی شاری ملک اور اس کے جنرل امیر شاہ اور شیخ محمد کا فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ نور الدین شہزادہ خلیل اس کے ساتھ اس متعلق کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سمرقند شہر کا داروغہ زندہ بھاگا ہوا آیا اور نور الدین کو مخاطب کرتے نے کہا، اے امیر نور الدین، میں آپ کو شہزادہ خلیل کے خلاف اس فتح کی مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ میں آپ کے سامنے اس خلیل کے خلاف ایک مقدمہ بھی پیش کرتا ہوں۔ اے امیر، جب اس خلیل نے امیر تیمور کی موت کے بعد اس کے احکامات سے روگردانی کی اور سرکشی کرتے ہوئے بغاوت کا راستہ اختیار کیا اور از خود سمرقند حکمران ہونے کا اعلان کیا، تب سمرقند کے قاضی چند علماء کچھ فقہا نے مل کر یہ فیصلہ دیا اور فتویٰ جاری کیا کہ خلیل سمرقند کا حکمران نہیں ہو سکتا، جبکہ اپنی موت سے پہلے امیر تیمور نے پیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اس پر خلیل غضبناک ہوا اور اس نے سمرقند کے قاضی کے علاوہ ان تمام علماء فقہا کو زندان میں بند کر دیا جنہوں نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا، اور انہی علماء شاہی طبیب مولا تبریز بھی شامل ہیں۔ امیر نور الدین، اگر آپ اجازت دیں تو میں سب کو عزت و احترام کے ساتھ زندہ سے نکال کر یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ داروغہ زندان کی گفتگو سن کر نور الدین اپنی جگہ سے تڑپ کر کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، تم میرے ساتھ زندان کی طرف چلو، میں خود ان سب کو عزت و احترام کے ساتھ زندان سے نکال کر یہاں لاؤں گا، اور شہزادہ خلیل اس کے ساتھیوں کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے قبل ان سے مشورہ بھی کروں گا۔ پھر نور الدین نے پیر محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے پیر محمد، میں ان سب معزز قیدیوں کو نکال کر تھوڑی دیر تک یہاں لاتا ہوں، اس کے بعد سب مل کر ان اسیروں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر نور الدین بڑی تیزی کے ساتھ داروغہ زندان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ زندان میں پہنچ کر نور الدین کے حکم پر زندان کے داروغہ نے اس کوٹھی کا دروازہ کھولا جس کے اندر سمرقند کے قاضی اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام اور فقہاء عظام بند تھے۔ جب دروازہ کھولا تو نور الدین اندر داخل ہوا اور ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے قوم کے محترم فرزندوں، میں نور الدین بن عماد الدین تم سب کی رہائی کا حکم جاری کرتا ہوں، اور میں تم سب کو یہ خوشخبری بھی سناتا ہوں کہ سمرقند کو میں نے اور پیر محمد نے فتح کر لیا ہے، اور شہزادہ خلیل اس وقت اپنے حواریوں کے ساتھ ایک قیدی کی حیثیت سے ہماری گرفت میں ہے، لہٰذا آپ سب لوگ میرے ساتھ آئیے کہ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد شہزادہ خلیل کی عصمت کا فیصلہ کیا جا سکے۔ نور الدین کے انکشاف پر ان سارے معزز قیدیوں نے اسے سمرقند کی فتح پر مبارکباد دی، پھر وہ سب نور الدین کے ساتھ ہو لیے تھے۔ زندان سے واپس جاتے ہوئے اچانک نور الدین نے لوگوں کو شور کرتے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ امیر تیمور کا بیٹا شاہ رخ بھی خراسان سے اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔ اس پر نور الدین اور زیادہ تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں وہ پیر محمد کے سامنے شہزادہ خلیل اور اس کے ساتھیوں کو کھڑا کر کے آیا تھا۔ وہاں پر سمرقند کے قاضی دیگر سارے علماء کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا۔ پھر پیر محمد نے نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، ایسا لگتا ہے جیسے میرا چچا شاہ رخ بھی اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے، اس لیے کہ باہر سے آنے والے کچھ لوگوں کو یہ آوازیں بلند کرتے رہے ہیں کہ شاہ رخ اپنے لشکر کے ساتھ خراسان سے پہنچ گیا ہے۔ اس پر پیر محمد کو مخاطب کرتے ہوئے نور الدین نے کہا، اے پیر محمد، تم یہی بیٹھو، میں شہر سے باہر نکل کر شاہ رخ کا استقبال کرتا ہوں اور اسے یہاں لاتا ہوں تاکہ اب وہ شہزادہ خلیل اور اس کے ساتھیوں کا فیصلہ خود ہی کرے۔ نور الدین وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ سامنے سے شاہ رخ اس کا بیٹا الگ بیگ اپنے گھوڑوں پر سوار آتے دکھائی دیے۔ نور الدین اور پیر محمد دونوں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور وہ دونوں باپ بیٹے بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر باری باری نور الدین اور پیر محمد سے بغلگیر ہوئے تھے۔ پھر شاہ رخ اور اس کا بیٹا الگ بیگ بھی آگے بڑھ کر نور الدین اور پیر محمد کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے تھے۔ نور الدین نے شاہ رخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شاہ رخ، گو امیر تیمور نے اپنی موت سے پہلے پیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن خلیل سے شکست کھانے کے بعد پیر محمد اس جانشینی سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اب آپ ہی سمرقند اور اس عظیم سلطنت کے حکمران ہیں، لہٰذا یہ جو قیدی آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ آپ ہی کریں۔ شاہ رخ نے ایک بار غور سے خلیل کی طرف دیکھا اور اس نے محسوس کیا کہ خلیل زمانے کی دھول میں دفن رازوں کی طرح ویران اور ٹوٹے دل کی طرح غمگین تھا۔ پھر شاہ رخ نے نور الدین کو مخاطب کیا، اس کے لہجے میں متانت اور دھیما پن تھا، اے نور الدین، مجھے سارے حالات کی خبر ہو چکی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پیر محمد تمہارے حق میں دستبردار ہو چکا ہے اور تم نے سارے لوگوں کے سامنے میرے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اے نور الدین، یہ تمہاری شرافت و نجابت ہے کہ تم ایسا معاملہ کر رہے ہو کہ پیر محمد کے بعد تم خود مجھے اس جانشینی کی پیشکش کر رہے ہو،
حالانکہ اگر تم بھی خلیل جیسی گندی فطرت رکھتے تو تم خود بھی تو سمرقند کے حکمران ہونے کا اعلان کر سکتے تھے۔ اس لحاظ سے اے نور الدین، تم نے اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے عظیم احسان کیا ہے۔ اے نور الدین، چونکہ شہزادہ خلیل کو تم نے شکست دی ہے اور سمرقند کو تم ہی اس زہریلے سانپ سے نجات دی ہے، لہذا اس وقت جو قیدی تمہارے سامنے کھڑے ہیں ان کا فیصلہ بھی تم ہی کرو گے۔ نور الدین سنبھلا، پھر اس نے سمرقند کے قاضی اور دیگر علماء کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہا، اے عالم اسلام کے عظیم فرزندو، کیا تم سب مجھے ان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتے ہو؟ اس پر سمرقند کے قاضی اور دیگر علماء بولے، اے امیر نور الدین، آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان قیدیوں کا فیصلہ کریں، باخدا ہم سب آپ کے اس فیصلے کا احترام کریں گے۔ سمرقند کے قاضی اور علماء جب خاموش ہوئے تو شہزادہ خلیل نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار زمین پر تھوکا، پھر اس نے نور الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اس غلام کا جاری کیا ہوا فیصلہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ خلیل کے الفاظ سن کر شاہ رخ زخمی سانپ کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت بے مروت برف کے طوفانوں جیسی بھیانک اور نفرتوں کے اداس جیسی ہولناک ہو گئی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اپنے الٹے ہاتھ کا ایک ایسا زوردار تمانچہ اس نے شہزادہ خلیل کے منہ پر دے مارا کہ خلیل لڑکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ خلیل جب دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا تو شاہ رخ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سانپ کی اولاد، تو یہ کیوں بھول گیا کہ تو ایک قیدی کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہے جبکہ امیر نور الدین ایک فاتح کی حیثیت سے سمرقند شہر میں داخل ہوئے ہیں؟ تو نے یہ بات بھی ذہن میں کیوں نہ رکھی کہ پیر محمد نور الدین کے حق میں دستبردار ہو چکا ہے؟ گو نور الدین میرے حق میں بھی دستبردار ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں نے ابھی حکومت کا نظم و نقص نہیں سنبھالا، اس لیے نور الدین ہی اس وقت حقیقی طور پر سمرقند کا حکمران ہے۔ اے خلیل، اب تمہاری قسمت کا فیصلہ نور الدین ہی کرے گا تاکہ تم احساس ہو کہ جس شخص کو تم غلام کہہ کر پکار رہے ہو اس کے جاری کیے ہوئے فیصلے کی کس قدر وقت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر شاہ رخ نور الدین کی طرف مڑا اور کسی قدر خوشگوار لہجے میں اس نے کہا، اے نور الدین، میں آپ سے التماس کروں گا کہ ان سب کی قسمت کا فیصلہ آپ ہی کریں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے جرم، ہر ایک کے گناہ سے آپ خود واقف ہیں۔ نور الدین سنبھلا، پھر فیصلہ کن انداز میں اس نے کہا، ان سب اسیروں کو مخاطب کرتے ہوئے، اب جبکہ شاہ رخ مجھ سے منصف مقرر کر چکا ہے تو پھر اے وقت کے بدترین اسیروں، مجھ سے اپنی قسمت کا فیصلہ سنو۔ نور الدین تھوڑی دیر رکا، پھر وہ دوبارہ بولتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ خلیل کی ماں خانزادہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے رہا کیا جائے اور اپنی باقی ماندہ زندگی یہ حرم امیر تیمور کی بیوہ اور شاہ رخ کی ماں ملکہ سرائے خانم کی خدمت اور دیکھ بھال میں گزار دے۔ اور یہ جو خلیل کی بیوی شاری ملک ہے، جو اس ساری بغاوت اور سرکشی کا سرغنہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اور اسے کسی لاغر گدھے پر بٹھا کر اسے سمرقند شہر کے اندر گھمایا جائے تاکہ لوگوں کو احساس اور عبرت ہو کہ جو کام شاری ملک نے کیے ان کاموں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور یوں اسے سارے شہر میں گھمانے کے بعد شہر بدر کر دیا جائے اور آئندہ کے لیے یہ سمرقند میں نہ رہ سکے۔ ذرا رکو، نور الدین پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے تھا۔ پھر اس نے خلیل کی طرف اشارہ کیا اور پہلے کی نسبت ذرا بلند آواز میں اس نے کہا، یہ جو خلیل ہے، جو کبھی شہزادہ خلیل کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس پر امیر تیمور اور شاہ رخ دونوں ہی کے بڑے احسانات تھے۔ اس نے خبر دی کہ امیر تیمور نے اپنی موت سے پہلے پیر محمد کو جانشین مقرر کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہوا اور حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس شخص نے شہر کے اندر بے حیائی اور عیاشی کے فروغ کا کام کیا اور شراب نوشی کی لعنت کو استعمال کیا۔ ایسے مجرم کی سزا یہ کسی قید خانے میں ڈال دیا جائے کہ یہ اپنی باقی ماندہ زندگی ایک اسیر اور قیدی کی حیثیت سے زندہ میں گزار دے، اس لیے کہ بدی اور گناہ اس کے شور اس کے نہا خانوں میں سرایت کر چکے ہیں، اور اگر اسے رہا کیا گیا تو یہ آئندہ بھی بدی کی راہ اختیار کرتے ہوئے شاہ رخ اور اس کی اولاد کے لیے مسائل اور مصائب کھڑے کرتا رہے گا۔ لہٰذا اس کی سزا یہ کہ یہ ساری زندگی قید خانے میں گزار دے اور وہیں اپنی موت کے لمحوں کا انتظار کرے۔ نور الدین کہتے کہتے ذرا دم لیے، پھر وہ دوبارہ بولا، جہاں تک امیر شاہ اور شیخ محمد کا معاملہ ہے، یہ وہ جرنیل ہے جنہوں نے امیر تیمور کے ساتھ مختلف جنگوں میں اپنی بہترین صلاحیتوں اور عمدہ کارکردگی کو مظاہرہ کیا ہے۔ وہ وقتی طور پر یہ شہزادہ خلیل کے لوبھ اور لالچ میں آ کر اس کے ساتھ ہو لیے تھے، تاہم اگر یہ یہاں کھڑے کھڑے وعدہ کریں کہ یہ اپنی باقی ماندہ زندگی شاہ رخ کی مطیع و فرمانبردار بن کر رہیں گے جس طرح ماضی میں امیر تیمور کے ساتھ رہے ہیں، تو ان دونوں کو معاف بھی کر دیا جا سکتا ہے۔ اس پر امیر شاہ اور شیخ محمد کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ دونوں آگے بڑھ کر نور الدین کے پاؤں پر گر پڑے۔ امیر شاہ نے نور الدین کے دونوں پاؤں پکڑ کر کہا، اے امیر، قسم خداوند کی اس خلیل نے لوبھ اور لالچ کے ذریعے میں گمراہ کر دیا تھا۔ ہم دونوں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے ایسی ہی زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں جیسے ہم نے امیر تیمور کے ساتھ بسر کی تھی۔ نور الدین نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے کہا، تم دونوں اٹھ کر اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جاؤ، تم دونوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ جب نور الدین یہ فیصلہ دے چکا تب شاہ رخ نے تحکمانہ انداز میں وہاں کھڑے داروغہ زندان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان سب کو یہاں سے لے جاؤ اور امیر نور الدین نے جو سزا ان کے لیے تجویز کی ہے اس پر عمل درآمد کراؤ۔ اس پر امیر شاہ اور شیخ محمد اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ باقی ماندہ کو زندہ کے داروغہ اپنے ساتھ لے گیا۔ خلیل کو قید خانے میں بند کر دیا گیا، اس کی ماں خانزادہ کو حرم میں ملکہ سرائے خانم کی خدمت میں مامور کیا گیا، جبکہ شاری ملک کا منہ کالا کرنے کے بعد اسے سمرقند شہر میں گھمایا گیا، اس کے بعد اسے شہر بدر کر دیا گیا۔